قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو آج کے ماحول پر بہت شاندار فٹ ہوتی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ تمام دوستیاں اور تمام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ اس دن دوست سے بھاگے گا اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی تمام دوستیاں اور تمام محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ انسان پچھتائے گا کہ فلاں شریر اور بدبخت اور غلط انسان سے دوستی کیوں کی تھی، جو اس کے اکسانی کی وجہ سے آج میں مصیبت میں گرفتار ہوا۔ اس وقت بڑا گرم جوش محب، بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے محبوب کی صورت کو بھی دیکھنے سے بیزار ہوگا، اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ البتہ جن کی محبت اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے خوف پر تھی تو وہ دوستی کام آئے گی۔ اس آیت نے یہ بات کھول کر بتا دی کہ یہ جو دوستانہ تعلقات جن پر انسان دنیا میں ناز کرتا ہے اور جس کی خاطر حلال حرام ایک کر ڈالتا ہے، قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ کچھ کام نہیں آئیں گی بلکہ یہ دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 2 دوست مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو اسے اپنا دوست یاد آئے گا اور وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ، میرا فلاں دوست مجھے آپ کے رسول کی اطاعت کی تاکید کرتا تھا اور بھلائی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا اور یہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ مجھے ایک دن آپ کے پاس حاضر ہونا ہے، لہٰذا یا اللہ اس کو میرے بعد گمراہ نہ کرنا تاکہ وہ بھی جنت کے مناظر دیکھ سکے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں، اور آپ جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں اسی طرح اس سے بھی راضی ہو جائیں۔ اس دعا کے جواب میں اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے تمہارے اس دوست کے لیے جو تمہیں سمجھاتا تھا کیا اجر و ثواب رکھا ہے تو تم رو کم اور ہنسو زیادہ۔ اس کے بعد جب دوسرے دوست کی وفات ہو چکے گی تو دونوں کی روحیں جمع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم میں سے ہر شخص دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ بہترین بھائی، بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہے۔ تو یہ 2 ایمان والے اور متقی اور پرہیزگار دوست ہیں جو ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب 2 کافر دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوگا اور اسے بتایا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اسے بھی اپنا دوست یاد آئے گا۔ اس وقت وہ یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ، میرا فلاں دوست مجھے آپ کی اور آپ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا، برائی کی تاکید کرتا تھا اور بھلائی سے روکتا تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں کبھی آپ کے حضور حاضر ہی نہیں ہوں گا، کبھی میں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، لہذا یا اللہ اس کو میرے بعد ہدایت نہ دیجیے گا تاکہ وہ بھی دوزخ کے وہ مناظر دیکھے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں، اور آپ جس طرح مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اسی طرح اس سے بھی ناراض ہوں۔ اس کے بعد دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو جائے گا تو دونوں کی روحیں جمع کی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی تعریف کرے، کیونکہ تم دنیا میں دوست تھے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہے گا یہ بدترین بھائی، بدترین ساتھی اور بدترین دوست ہیں۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں دونوں کے لحاظ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ جن 2 مسلمانوں میں صرف اللہ کے لیے محبت ہو ان کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے، اللہ کے لیے محبت اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے اس بنا پر تعلق ہو کہ وہ اللہ کے دین کا سچا پیرو ہے، اللہ کے دین کو مکمل فالو کرنے والا ہے، اس سے صرف اس بنا پر تعلق ہو۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے اس بنا پر تعلق ہو کہ وہ شخص، دوسرا جو شخص ہے وہ اللہ کے دین کو مکمل پیرو ہے، اس کا مکمل اطاعت کرنے والا ہے، اس کا فالوور ہے۔ چنانچہ علماء علوم دین کے استاد
شیخ مرشد علماء اور اہل اللہ سے نیز عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے بے لوث محبت اس میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور غلط لوگوں سے دوستی کرنے سے اور ان سے تعلقات بڑھانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔